دوستوں، آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کچھ ایسے واقعات پر مبنی ہے جو آپ کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے۔ ہر شام جب رات کا اندھیرا گہرا ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، اور اگر آپ نے یہ کہانی سن لی تو آپ خود کو کسی ایسی جگہ پر پائیں گے جہاں نہ آپ کو اپنا سورج دکھائی دے گا نہ چاند۔ تو ذرا اپنی تصور کو کھولے رکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تصویر لائیں اور جانیے کہ کچھ راز ہمارے آس پاس چھپے ہوتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں، یہ کسی کہانی کا حصہ نہیں بلکہ میری اپنی اصلی زندگی کا واقعہ ہے۔ اگر یہ سن لو تو شاید کبھی رات کو اکیلے نہ سوئیں۔ تو سنو، کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ میں اور میری دوست فاطمہ دونوں ایک گلی میں چل رہے تھے۔ ہمیں عادت تھی رات کو واک کرنے کی۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہ گلی کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا، جیسے ہر چیز نے اپنا رنگ کھو دیا ہو، کچھ ایسا ہی ماحول تھا۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم بس کچھ نہیں ہوتا، مگر مجھے اس کی آواز میں ایک عجیب سی ٹینشن سنائی دی، جیسے وہ بھی کچھ محسوس کر رہی ہو۔ ہم دونوں چل رہے تھے جب اچانک سے ایک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ تم سمجھ نہیں پاؤ گے، لیکن وہ ہوا کسی اور ہی دنیا کی تھی، جیسے کسی نے اپنی ساری جان کا خوف ہوا میں ڈال دیا ہو۔ ہم دونوں رک گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں کچھ تھا جو میں سمجھ نہیں پائی، وہ بھی شاید تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ تبھی ایک آواز سنائی دی، شش شش۔ میری سانس رک گئی۔ یہ کیا تھا؟ میں نے کہا۔ فاطمہ نے اپنی آنکھوں میں پریشانی دکھی، لیکن کچھ نہیں کہا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے پیل ہو گیا تھا۔ ہم دونوں دھیرے دھیرے اس طرف بڑھنے لگے جہاں سے آواز آ رہی تھی، اور تمہیں پتہ ہے وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک پرانی حویلی سے۔ جب ہم اس حویلی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ پرانی تھی، جیسے کبھی کسی نے اس کو سنبھالا ہی نہ ہو، جیسے وہاں زندگی کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ میں نے کہا، کیا تم اندر جانا چاہتی ہو؟ فاطمہ نے کچھ نہیں کہا، بس دھیرے دھیرے میرے پاس آئی۔ میں یہاں نہیں رک سکتی، اس نے کہا، لیکن پھر بھی ہم دونوں اندر چلے گئے، اور جیسے ہی ہم اس حویلی کے اندر پہنچے سب کچھ اور بھی عجیب ہو گیا۔ گھر کا سامان پرانا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو سب سے زیادہ ویئرڈ تھی۔ وہ ایک پرانی روشنی تھی جو دھیرے دھیرے ہل رہی تھی، بالکل دھیرے دھیرے، جیسے کوئی دھیرے دھیرے اپنی موت کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر اچانک وہی آواز سنائی دی، آجا آجا۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، اور وہ آواز جیسے ہمارے اندر تک گھس گئی ہو۔ میں نے فاطمہ سے کہا، یہ کس کی آواز تھی؟ وہ بس چپ رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے کہا، چلو ہم واپس چلتے ہیں، اور ہم دونوں واپس چلنے لگے، لیکن جیسے ہی ہم نے منہ موڑا وہ آواز بالکل زیادہ تیز ہو گئی، آجا آجا۔ ہم نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور ہم بھاگ رہے تھے۔ ہم نے اپنی جان لگا دی، لیکن وہ آواز ہمارے پیچھے تھی، آجا آجا، اور یہ آواز ہمارے دل کو لگ رہی تھی۔ ہم دونوں بیچ میں رکے بالکل بھی نہیں، بھاگ کر واپس گلی تک پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم دونوں کا چہرہ سوکھ گیا تھا۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو گیا۔ فاطمہ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں نے کچھ غلط کیا ہے، یہ ہماری غلطی تھی۔ پھر وہاں کچھ اور ہوتا۔ ایک پرانا خوفناک چہرہ ہمارے سامنے دکھائی دیا۔ وہ چہرہ ایک جن کا تھا، جس میں خوف بھی تھا اور شیطانی مسکان بھی تھی۔ ہم دونوں کی سانس رک گئی، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ پھر اچانک وہ چہرہ ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، فاطمہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ فاطمہ نے مجھے کہا، میں تم سے کہہ رہی تھی نا، یہ کسی اور کا کام نہیں تھا، یہ ہماری غلطی تھی۔ اور پھر وہ چہرہ ہمارے سامنے بالکل آ کے ہمارے ساتھ ہو گیا۔ تم سمجھ نہیں سکتے وہ کس طرح کی بات کی تھی۔ ہم نے زندگی میں کبھی بھی اس دن کے بعد وہ گلی نہیں دیکھی اور نہ اس حویلی کو دیکھا۔ وہ آواز آجا آجا آج تک میرے کان میں ہے، اور اگر تم کبھی یہ آواز سنو تو سمجھ جانا وہ کسی اور کا کام نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے ڈسٹرب کیا تھا صرف اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج تک ہم نے کبھی اس حویلی کی طرف نہ دیکھا اور نہ ہی اس گلی کو دوبارہ سے
کراس کیا، لیکن اس رات کی جو آواز تھی وہ میری یادوں میں ہمیشہ رہے گی۔ اگر کبھی آپ کو رات کے اندھیرے میں وہ آواز سنائی دے تو سمجھ جانا کہ وہ کوئی انسان نہیں، ایک پرانا خوفناک جن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو ذرا اپنی منزل پر رکھ کر چلنا، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے ہمیں ہمیشہ اپنی اور کھینچتی ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا، یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ سچ تھا۔